یعنی انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی. فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ بھاگے تو ہم نے انہیں پکڑ لیا, انہیں جانے نہیں دیا. باب لا يرجم المجنون والمجنونہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پاگل ہو یا کوئی عورت پاگل ہو جس کا دماغ معوف ہو اور اس سے کسی ایسی غلطی کا ارتکاب ہو جائے جس پر شریعت نے حد بیان کیا ہے, تو اس کے اوپر وہ حد نافذ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرفوع القلم قرار دیا ہے. ایک آدمی پاگل ہے, اس سے زنا ہو جاتا ہے, ایک عورت پاگل ہے, مدہوش ہے, تو کیا اس کے اوپر حد نافذ کیا جائے گا؟ آئیے ایک روایت دیکھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ وقال علی لعمر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اما علمت ان القلم رفع عن المجنون, اس وقت کہا جب انہوں نے ایک زانیہ حامل عورت کو رجم کرنے کا ارادہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو حضرت علی نے کہا تھا کہ ان القلم رفع عن المجنون حتی یفیق, پاگل سے اللہ تعالیٰ نے گناہ لکھنے والے قلم کو اٹھا لیا ہے یہاں تک کہ وہ حتی یفیق ہوش میں آ جائے. وعن الصبی حتی یدرکا, اور بچے سے بھی اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. وعن النائم حتی یستیقظ, اور سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. ایک روایت اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ اتی رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد فناداہ, ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. فناداہ فقال یا رسول اللہ انی زنیت, پکار کے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی, کہا یا رسول اللہ انی زنیت, اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے. یہاں پر اس حدیث کو اگر آپ غور سے سنیں گے اور اس حدیث کے گہرائی اور حقیقت تک آپ جائیں گے تو شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آپ یہ چیز تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاؤ کہ آخر وہ کون سی طاقت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کون سی تعلیم دے دی تھی, کس چیز کا نبی نے لوگوں کے اندر احساس بیدار کر دیا تھا کہ ایک مجرم خود عدالت میں حاضر ہو کر کے اپنے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. کیا دنیا کی کوئی ایسی عدالت ہے, کیا دنیا کا کوئی ایسا قانون ہے جس نے اپنے قانون کو اس انداز میں نافذ کیا ہو کہ مجرم غلطی کرنے کے بعد خود عدالت میں حاضر ہو کر کے کہے کہ میں نے غلطی کیا ہے, مجھ کو سزا ملنی چاہیے؟ یا اللہ کے رسول کے پاس وہ حاضر ہو کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے غلطی کر لی ہے, میں نے گناہ کر لیا ہے. راوی حدیث فرماتے ہیں فأعرض عنہ حتى ردد علیہ 4 مرات, یہاں ایک طرف غلطی کے ارتکاب یا غلطی کے احساس الجھن میں ڈال رہی ہے اور وہ بار بار اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں, تو ایک طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فأعرض عنہ, نبی نے اعراض کیا, انہوں نے کہا میں نے غلطی کر لی ہے. تو پہلی ہی بار میں نبی نے نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ادھر آؤ ہم تمہارے اوپر حد نافذ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حد ردد علیہ 4 مرات, 4 بار اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتے تھے گناہ کیا ہے, جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو, ہو سکتا اللہ معاف فرما دے. 4 مرتبہ جب وہ بار بار ارتکاب اور گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں اللہ کے رسول میں نے کیا ہے, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلما شہد علی نفسی 4 شہادات دعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب اپنے اوپر انہوں نے یعنی جب انہوں نے 4 مرتبہ یہ بات دہرائی اور 4 بار یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ایک سوال پوچھا. حکم دینے سے پہلے کہا ابکا جنون, کیا تم پاگل ہو؟ کیا کچھ دماغ وغیرہ تو خراب نہیں ہو گیا ہے, دماغی توازن تو بگڑ نہیں گیا ہے؟ یہ سوال نبی نے کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا کیونکہ جو دماغی توازن جس کا خراب ہوتا ہے اس کے اوپر حد نافذ نہیں کی جاتی, اس لیے نبی نے سوال پوچھا.
اس کے بعد فرمایا قال لا، کہا نہیں اللہ کے رسول ایسی بات نہیں ہے. قال هل احسنت، اللہ کے نبی نے کہا کیا تم شادی شدہ ہو؟ 2 سوال پوچھے گئے حد نافذ کرنے کے لیے. 2 سوال. مجنون ہو؟ کہا نہیں. شادی شدہ ہو؟ کہا ہاں. قال نعم. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا به فرجموه، انہیں لے کر کے جاؤ اور رجم کر دو. اس روایت میں جو بات میں نے یہاں ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی نے 4 مرتبہ اپنا چہرہ پھیر لیا. شاید اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ جاؤ معافی مانگ لو، اللہ ہو سکتا ہے تمہیں معاف کر دے. نبی رحمت ہیں. اس بات کی دلیل آئیے ایک اور حدیث سے لیتے ہیں. ایک اور روایت امام بخاری نے نقل کی ہے، بیان کیا، کہا کہ سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے سنا، ایک راوی نے، کہتے ہیں کہ فَكُنْتُ فِي مَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ، کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے انہیں رجم کیا. فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، ہم انہیں مصلح کے قریب یعنی عیدگاہ کے قریب آبادی سے باہر لے کر کے گئے. جو صحابی آئے تھے جنہوں نے اظہار کیا تھا یا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا گناہ رکھا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ، جب صحابہ ان پر پتھر پھینک کر کے مارنے لگے، حربا، تو وہ بہت زور سے بھاگے. حربا، بھاگ گئے وہ، یعنی انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی. فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، کہہ رہے ہیں کہ جب وہ بھاگے تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، انہیں جانے نہیں دیا، پکڑ کر کے ان کو رجم کیا ہم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ وہ بھاگ رہے تھے تو نبی نے ایک جملہ کہا کہ تم نے انہیں بھاگنے کیوں نہیں دیا، تم نے پکڑ کے کیوں رجم کر دیا. شاید وہ بھاگ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا. میرے بھائیو، یہ رحمت ہوتی ہے. ایک طرف گناہ کے ارتکاب کے بعد سزا، دنیا کی سزا مل جائے برداشت ہے، آخرت میں اللہ نہ پکڑے، یہ احساس ہے. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ہو سکتا ہے معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دے. اس حدیث سے کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک بات یہ جاننے کو ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے. آپ کے پاس کوئی معاملہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً نافذ نہیں کرتے تھے کہ نہیں فوراً اس کو سزا ملنی چاہیے، فوراً اس کو رجم کر دینا چاہیے. اللہ کے نبی پوری تحقیق کرتے تھے. اور 4 بار جو اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیرا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے شاید یہ آدمی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی شفقت کا پتہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایمان و اسلام پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.